السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے مالا کی ایپیسوڈ نمبر 5 پڑھنی ہے، اور جو لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لائکس اینڈ کمنٹس بھی کر دیجئے گا۔ اور ایپیسوڈ نمبر 4 میرے چینل پہ اپلوڈ ہو رکھی ہے، پلے لسٹ بنا دی گئی ہے، آپ وہاں سے جا کے ساری ایپیسوڈز کو سن سکتے ہو۔ اور آپ کے باقی بھی جو آپ ناولز جو ہیں، فی الحال تو 3-4 ہی ہوئے ہیں کیونکہ میرے چینل بھی نیا ہے، تو آپ وہ بھی سن سکتے ہو جا کے۔ سارے ناولز کی پلے لسٹ بن چکی ہے، تو آپ لوگ آرام سے جا کے سن سکتے ہو۔ آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے اس ساری بات سے یہ نتیجہ نکالا ہے مالا کہ ماہی نے اس کا لمبا سا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد جواب لکھا تھا کہ تم اتنے دن بعد زیاد سے ملی اور تم نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث کی۔ میں نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث نہیں کی، وہ میری چوائس پہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ٹک ٹک ٹائپ کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آفس اس کے لیے مناسب نہ ہو مالا، وہ تمہارے دل رکھنے کے لیے تو اس آفس کو نہیں لے سکتا تھا نا؟ ویسے بھی وہ مجھے بہت خشک اور پریکٹیکل سا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا قصور ہے، لیکن اس کو کیف کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر کیف؟ یار کون ہے یہ کیف؟ میں نے اس کو دیکھنا ہے، تمہاری ہر بات میں اس کیف کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ دن میرے ساتھ ہوتا ہے۔ مالا، تم نے زہیر کے ساتھ پچھلے 5 سال کام کیا ہے اور میں نے تمہارے منہ سے زہیر کا ذکر 5 دفعہ بھی نہیں سنا، سوائے اہم موقعوں کی۔ مگر کیف اسپیشل ہے، میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اور ماہی ہنس دی۔ تمہارے اس دعوے کی ایکسپائری ڈیٹ 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اس کو گھر اتار کے وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ پچھلی اسٹریٹ میں ایک پارک بنا تھا۔ کیف سورج اور گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں ایک بینچ پہ بیٹھا اور کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی تھی۔ ذات سلطان کے بارے میں معلوم کیا؟ جیسے میرے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے، مالک تلخی سے بولا، پھر گہری سانس لی۔ ہاں، معلوم کیا تھا، وہ کوئی رائٹر ہے اور ایک اچھی جاب کرتا ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ شریف سا ہے، وہ ابھی جاب کرتا ہے، ماں ہاؤس وائف ہے اور قرآن پڑھتی اور پڑھاتی ہے۔ نیک شریف ماں باپ ہیں اور اس نوجوان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے، کم گو اور نرڈ سا ہے۔ تمہیں اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو مجھ سے مسئلہ ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ یوں ہی لگتا ہے مجھے، کیف ناپسندیدگی سے بولا۔ میرا خیال ہے تم اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، اسی لیے میں تمہیں ایک ریالٹی چیک دیتا ہوں۔ مالک کی سرد آواز میں استضاء تھا۔ تم کیف جمال ہو، ایک ناکام انسان جس کا نہ کوئی کیریئر ہے نہ کوئی سماجی حیثیت۔ تم کشمالہ مبین کے ڈرائیور اور گارڈ ہو، وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ تم اس کی جتنی حفاظت کر لو، جس دن اس کو معلوم ہوا کہ تم اس کو کس طرح دھوکہ دیتے آئے ہو، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تمہاری اس کہانی کا المناک انجام ایسا ہی ہونا ہے، اس لیے اس کو یہیں ختم کر دو۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے۔ وہ جو بار بار بھولنے لگتا تھا، اسے ایک دفعہ پھر حقیقت یاد دلائی جا رہی تھی۔ میں کیف جمال ہوں، ایک ناکام انسان جس کا کوئی کیریئر یا سماجی حیثیت نہیں ہے، اس نے خود سے دہرایا کسی سبق کی طرح۔ اسے بار بار خود کو یہ یاد کروانا تھا کیونکہ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی تھی۔ وہ گھر آئی تو ماں اپنے کمرے میں تھیں۔ اس نے جوتے لاؤنج میں ہی اتار دیے اور ننگے پیر چلتی ہوئی ماں کے کمرے کی طرف آئی۔ ماں نے اس کے آنے کی آواز نہیں سنی تھی، اسی لیے معلوم نہیں ہو سکا انہیں، اور کشمالہ ان کے سر پہ پہنچ گئی۔ وہ الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھیں اور ہاتھ میں سوہن حلوے کا ڈبہ تھا۔ وہ چپکے سے اس سے سوہن حلوہ نکال کے کھا رہی تھیں۔ ڈبہ بند کیا تو چونک گئیں۔ وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم کب آئیں؟ انہوں نے ڈبہ بند کیا اور الماری میں رکھنے لگیں، لیکن کشمالہ نے وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ کو میرا احساس ہے ماں؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ میں 2 دن سے پریشان ہوں کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 سے نیچے کیوں نہیں جا رہی، اور آپ میری ساری محنت ضائع کر رہی ہیں اس ایک اسٹوپڈ حلوے کے پیچھے۔
آواز بلند ہونے لگی۔ ماں نے چوری پکڑے جانے پہ سر جھکا لیا، ہتھیلی بیڈ پہ رکھی اور سہارے سے بیڈ پہ بیٹھی۔ ماں، آپ کو تھوڑا سا بھی میرا احساس ہے؟ آپ کے پیچھے میں کون سی قربانیاں دیتی ہوں، آپ کی صحت کے لیے کتنا ہلکان ہوتی ہوں، مگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے، نہ میری زندگی کا نہ میرے کام کا۔ آپ کو اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں کا غصہ کہاں نکل رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار گر رہے تھے۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، الماری سے ٹیک لگائے اور زور زور سے رونے لگی۔ پتہ نہیں ایک دم سے اتنے سارے آنسو کہاں سے آ گئے تھے۔ بس بچے کریں ماں کا خیال، اور ماں، اس نے نہیں کرنا ہوتا بچوں کا خیال۔ ماں نے چہرہ اٹھایا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ اچھا، میں اب کوشش کروں گی کہ میٹھا نہ کھاؤں۔ ایک ڈرا سہما سا انداز، پریشانی۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ ماں جان بوجھ کے میٹھا نہیں کھاتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کوشش بھی کرتی تھیں خود کو روکنے کی، مگر وہ کر نہیں پاتی تھیں، یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ یہ ذیابطیس کا مرض ہی ایسا تھا۔ وہ بھی اتنی ہی مجبور تھیں جتنی کہ مالا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور آنسو صاف کیے، پھر ڈبہ واپس الماری میں رکھا اور الماری بند کی۔ ماں نظریں چکائے بیٹھی تھیں۔ کشمالہ ان کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی اور نرمی سے ان کے فرباہا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، ماں، بس کچھ دن آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنے کی سرجری کی نوبت آئی تو مسئلہ ہوگا۔ اور ہاں، آج سے آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں، آپ کو ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نرمی سے ان کا کندھا دبایا۔ ماں نے سر ہلا دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، ویسے بھی تمہارا موا ڈرائیور باز نہیں آیا، ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ اسے آنسوؤں کے درمیان میں ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا، باتیں کیا کرتا ہے یہ تو بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، کوئی دوسری زبان بولتا ہے۔ کشمالہ ہنس دی، وہ آپ کی وجہ سے انگریزی بولنے لگ گیا ہوگا۔ وہ کیف کو فون کالز کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات میں وقت بھی اور وہ ماں کی ساری چیزیں لیے مالا کے کمرے میں آ گئے۔ ماں کو آج کل چلنے میں کچھ زیادہ ہی دشواری پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف سے چل رہی ہوں۔ مالا کے کمرے میں آئیں تو ہامتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئیں، پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اس کے کمرے کی ایک دیوار زیتون رنگ کی تھی اور باقی تینوں دیواریں ایش وائٹ تھیں۔ مالا، ہم ہوٹل میں ہیں؟ نہیں ماں، ہم اپنے گھر ہیں۔ ماں کے ساتھ کبھی پشاور جاتے کسی شادی پہ تو ہوٹل میں رہا کرتے تھے کہ ماں کو رشتہ داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا۔ مالا کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوٹل کے کمرے جیسی تھی، سفید چادریں اور بیڈ کور۔ ماں پھر سے مکس اپ کر رہی تھیں، یہاں بریک فاسٹ فری ہے۔ ماں، ہم ہوٹل میں نہیں، میرے کمرے میں ہیں، پھر سے یاد کروایا۔ اچھا، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ماں نماز پڑھ چکی ہیں، وقت بھی گواہ تھی، لیکن ماں کو بھول گیا تھا۔ ان کی ضد ویسے بھی 4 صدا میں مشہور تھی۔ مالا ان کو باتھ روم میں لے گئی کہ پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا کہ ماں پھسل نہ جائیں۔ پھر سے ان کو وضو کروایا اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ سونے لیٹی تو وہ بیڈ پہ دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ ماں اس کی طرف کروٹ لیے آنکھیں موندے ہوئے تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے وہ دانے گرا رہی تھیں۔ کام کرتے کرتے مالا نے ان پہ نظر ڈالی۔ اس نے آج ماں کو کتنی سنا دیں، یہ ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماؤں پہ کیوں نکالتے ہیں، دوستوں پہ کیوں نہیں نکالتے، باس پہ کیوں نہیں نکالتے، کیونکہ ہمارا بس ماں پہ چلتا ہے، اور مائیں بھی چپ کر کے سن لیتی ہیں۔ ماں سے لڑنے کے بعد کا گلٹ، اس گلٹ کا کیا کرے انسان۔ اس کا دل بڑا ہونے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ ان کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا، چند ہی دن میں وہ مرجھا سی گئی تھیں، اور چہرے کی بائیں طرف کی جلد لٹک گئی تھی، جیسے ملالہ یوسف زئی کا چہرہ پروفیشنل نروں کے ڈیمیج ہونے سے ایک طرف سے مختلف ہے، ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں اینگل سے مختلف تھا، یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ تبھی ماں نیند سے جاگیں، چونک کے اسے دیکھا۔ آج میں نے رات کو چائے ہی نہیں پی، گھر والوں نے بھی ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی۔ کون سے گھر والے ماں؟ جن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں،
وہ دل کھول کے ہنس دی۔ ماں ہم اپنے گھر میں ہیں۔ اوہ اچھا۔ بے اختیار ماتھے کو چھوا جیسے اپنے بھول جانے پہ شرمندگی ہوئی ہو۔ ہم اسلام آباد نہیں آئے ہوئے تمہارے ماموں کے گھر۔ نہیں ماں ہم میرے کمرے میں ہیں۔ ماہی سے کہو سو جائے۔ ماں نے اس کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ اس نے دہرایا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑا رہی تھی۔ مالا نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ ماں کی دھیمی سی آواز آئی۔ وہ بچہ پھر کہاں گیا؟ مالا نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کا سانس رک گیا تھا۔ شش ماں سو جائیں۔ اس نے ان کا کندھا تھپ تھپایا ایک لمحے کو جیسے اس کا گلا بند ہونے لگا تھا، پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ماں اور ماہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھیں؟ چلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ماہی لیونگ روم کے صوفوں پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ ہاتھ میں ریموٹ تھا اور وہ بے توجہی سے چینل بدل رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہ ٹی وی کیبنٹ پہ پھسلتی گئی۔ وہ بدقت اٹھی اور ننگے پیر چلتی کیبنٹ تک آئی، اسے کھولا اور اپنی اسکیچ بک نکالی۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹانے لگی، یہاں تک کہ وہ تصویر سامنے کھل گئی۔ ماں بینا اس تصویر کو دیکھے گئی خاموشی سے، پلک جھپکائے بغیر۔ وہ ایک 3-4 سال کے بچے کی تصویر تھی۔ ان کی زندگیوں میں جو بھی مسائل تھے ان سب کا ذمہ دار یہ بچہ تھا۔ کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرے گی جو اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی؟ وہ حقیقت جو اس کو نگلنے کے لیے تیار تھی، بلکہ اس کو کیا، اس کے پورے خاندان کو۔ نہیں، وہ مالا نہیں تھی، وہ ماہی تھی۔ اسے اس معاملے کو خود ہی ختم کرنا تھا۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، ماہی کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر رائت کے نام سے چیٹ کھولی، پھر اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا کل یا پرسوں ہم مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رائت اس کے شہر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ موجود شہر وینکوور میں رہتے تھے۔ وینکوور ایک بڑا شہر تھا، دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک۔ عباد اور وہ ویکینڈ پہ وینکوور جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں دن گزارتے، شاپنگ کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، انجوائے کرنے، مزے کرنے۔ مگر اس دفعہ ماہی وہاں کچھ اور لینے جائے گی، ان تمام سوالوں کے جواب لینے جو اس کو راتوں کو جگائے رکھتے تھے۔ اگلا سارا دن گھر کے کاموں میں گزرا۔ وہ وقت بھی سے صفائیاں کرواتی رہی، پھر رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں بنوا کے فریز کروانی تھی، گروسری لانی تھی۔ ایسے میں محیط سے بات کرنا اسے یاد ہی نہ رہا۔ دوپہر میں عاصم کا فون آ گیا۔ ہمارے پرفیکشنسٹ کزن نے آفس لے لیا ہے۔ اس نے مزید کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ آفس چونکہ کشمالہ کو پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ مسکرا دی۔ زیاد کو احساس ہو گیا تھا، اسے اچھا لگا۔ شام میں زیاد کا معذرتی میسیج بھی آیا۔ اس نے ڈائریکٹ سوری نہیں کہا تھا، لیکن وہ فکر مند تھا کہ کشمالہ اس کو غلط نہ سمجھے۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں لکھ کے بھیج دیا۔ رات گئی بات گئی۔ نیورولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ کنفرم ہے نا سوموار کی؟ محیط رات کھانے کی ٹیبل پہ آیا تو مالا نے پوچھا۔ وہ تینوں اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بالخصوص رات کا کھانا۔ محیط نے لقمہ توڑتے ہوئے سر جھکائے۔ جی کہہ دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے فون پہ بھی لگا تھا۔ محیط کی زندگی اس کے فون سے شروع ہو کے اسی میں ختم ہوتی تھی۔ دفتر محیط نے متلاشی نظروں سے ٹیبل کو دیکھا۔ بخت بھی نے میرا سلاد الگ سے پھر نہیں بنایا؟ کہا تو تھا میں نے۔ محیط نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بخت بھی کے وعدے اور ریکرائل کے دھاگے پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو محیط کے یہ سرجری والے ریفرنس اسے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ سرجری سے اسے یاد آیا اسے محیط کو کچھ بتانا تھا۔ ماں چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ انگریزی میں کہنے لگی، محیط تمہیں نہیں لگتا ماں کے چہرے کا بایاں حصہ تھوڑا ڈیویٹ کر رہا ہے؟ موبائل پہ جلدی ڈاکٹر محیط مبین کی انگلیاں تھم گئیں۔ اس نے دھیرے سے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں ماں کے چہرے تک گئیں۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتا رہا۔ اس نے فون رکھ دیا اور سر جھکا کے دوسرا نوالہ توڑا۔ مالا کو لگا اس کی انگلیاں کانپی تھیں، شاید اس کا وہم تھا۔ چہرہ ایسے کیوں ہو رہا ہے ماں کا؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ ہو جاتا ہے، اولڈ ایج۔ وہ نظریں ملائے بغیر بولا۔ وہ اوکے کہہ کے واپس کھانا کھانے لگی۔ محیط نے جو نوالہ توڑا اسے ختم نہیں کیا، بس اسے پلیٹ میں رکھے بیٹھا رہا۔
اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ سنو، صبح تیار رہنا، 7 بجے ماں کو میو ہسپتال لے جائیں گے، وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ماں کا اسکین کروائیں گے، لسٹ لمبی ہوتی ہے، جلدی جائیں گے تو جلدی کام ہوگا۔ گھٹنے کا اسکین؟ موہت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں، گھٹنے کا۔ اور پھر وہ وہاں نہیں بیٹھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کمرے کی بتی پھر ساری رات جلی رہی۔ وہ سحری کے بعد سو گئی تھی۔ 6:30 بجے موہت نے آ کے اسے اٹھایا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا تو وہ ساری رات نہیں سویا۔ وہ خود بھی کام کی وجہ سے دیر سے سوئی تھی، اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ موہت نے کافی پینے کا وقت بھی نہیں دیا۔ اسے نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ کہاں وہ ہفتے بھر کی اپائنٹمنٹ لیے بیٹھا تھا، اور کہاں وہ صبح صبح ماں کو ہسپتال لے آیا تھا۔ میو ہسپتال میں ایک سرخ سی نئی عمارت حال ہی میں بنی تھی۔ وہ ان کا نیا اور جدید آلات سے لیس سرجیکل ٹاور تھا۔ داخلی دروازے پہ موہت ماں کے لیے ویل چیئر لے آیا۔ وہ سفید چادر میں ملبوس تھیں، تھکی تھکی سی لگتی تھی، جیسے تکلیف میں ہیں۔ بدقت ویل چیئر پہ بیٹھی۔ موہت چیئر آگے دھکیلنے لگا، مالا ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ بار بار جمائی روکتی تھی۔ اس نے سیاہ کینوس شوز کے ساتھ سیاہ سرمئی لباس پہن رکھا تھا، سرمئی دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا اور سن گلاسز ماتھے پہ اٹکا رکھے تھے۔ یہ موہت کی ورک پلیس تھی اور موہت یہاں آ کے بڑا کانشیس ہو جاتا تھا، بالخصوص بہنوں کے بارے میں۔ سرجیکل ٹاور کی عمارت میں ہر طرف پودے رکھے تھے۔ سبزے کو دیکھ کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ موہت ماں کی ویل چیئر دھکیلے آگے جا رہا تھا۔ وہ گزرتے ہوئے پودوں کو انگلیوں سے چھوتی جا رہی تھی۔ موہت یہاں صرف موہت نہیں تھا، وہ ڈاکٹر موہت تھا۔ ڈاکٹر موہت، ادھر آئیں۔ ڈاکٹر موہت، یہ دیکھیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو ان کی ورک پلیس یا یونیورسٹی میں دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ جن کو ہم گھر میں اندر باہر سے جانتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جو گھر میں لڑتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، اپنی ورک پلیس پہ وہ بڑے ہی معذب بنے ہوتے ہیں۔ موہت ماں کو لیے MRI روم میں چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ ساتھ والے روم میں بیٹھ جائے۔ وہ دوسرے روم میں چلی آئی۔ وہاں ایک شیشے کی دیوار تھی جسے MRI دکھائی دیتا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ موہت ماں کو اسٹریچر پہ لٹھا رہا ہے۔ ساتھ چند کمپیوٹرز لگے تھے جن کے ساتھ ایک ٹیکنیشین بیٹھا تھا۔ اس نے موہت کی وجہ سے مالا کو کچھ نہیں کہا، اپنا کام کرتا رہا۔ ماں کو اسٹریچر پہ لٹا کے MRI کی آدھے چاند جیسی مشین کو سیٹ کیا جانے لگا۔ اس کی نظریں ماں کے گھٹنے پہ تھیں، لیکن وہ مشین کو ماں کے سر پہ سیٹ کر رہا تھا۔ کشمالا کا ماتھا ٹھنکا۔ سر پہ کیوں؟ MRI سٹارٹ ہوا تو موہت باہر نکلا اور سیدھا اس روم میں آیا تو کشمالا کو دیکھ کے ٹٹکا۔ مالا یار، میں نے تمہیں ساتھ والے روم میں بیٹھنے کو کہا تھا، یہاں نہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ گھٹنے کا اسکین ہونا ہے، پھر برین کا کیوں؟ وہ آگے آیا اور ٹیکنیشین کے کندھے پہ جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ موہت، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ کیونکہ گھٹنے کو چلنے کا حکم برین سے آتا ہے مالا، بایو نہیں پڑھی تھی کیا؟ وہ جیسے چڑ گیا۔ ماں کو چلنے میں دقت ہوتی ہے نا، ہم نے یہ دیکھنے کہ برین کیوں گھٹنے کو چلنے کا حکم نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ موہت کی نظریں اسکرین پہ تھی۔ کبھی کبھی برین میں SLO بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے چہرہ ڈیویٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ SLO کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ موہت نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسپیس آکیوپائنگ لیجن، پانی کی تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اس کو نکال لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واپس جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ SLO پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کو یاد آیا، ماہی کی گردن میں تھائرائیڈ کے مسئلے کی وجہ سے ایک پانی کی تھیلی بن گئی تھی۔ انجیکشن سے ڈاکٹر نے پانی نکال لیا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ کنٹرول روم کافی بڑا تھا، گلاس وال کے ساتھ ٹیکنیشین کرسی پہ بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ موہت اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مالا پیچھے کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی، کرسی کی ہتھ پہ کونی رکھی اور ہتھیلی گال تلے رکھ لی۔ رات نیند نہیں پوری ہوئی تھی، اوپر سے روزہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ اس نے پلکیں موند لیں۔ MRI 45 منٹ چلنا تھا، آرام سے، ابھی کافی وقت تھا۔ SLO پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کچی نیند میں تھی جب کوہنی پھسلی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوئی، گھنودہ آنکھیں کھولی۔ اسکین ہو رہا تھا۔ مشین کی گڑگڑاہٹ جیسی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ ماں گلاس وال کے پار اسٹریچر پہ لیٹی نظر آ رہی تھیں، ان کا سر مشین سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے موہت کی پشت نظر آ رہی تھی۔ SLO
پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ محیط کتنی دیر ہے؟ اس نے پیچھے سے پکارا۔ محیط نے جواب نہیں دیا، یقیناً سنا نہیں تھا۔ اس نے پھر سوال دہرایا۔ محیط نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ کشمالہ نے تعجب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ SLO پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کوہنی پھر سے کرسی پہ ٹکائی اور ٹھوڑی کو ہتھیلی کے پیالے میں رکھ دیا۔ آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگیں۔ غنودگی میں سے آواز آئی۔ باریک ہیل سے ٹک ٹک چلتی کوئی خاتون اندر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور آنکھیں پوری کھول لی۔ ایک تو صبح کافی نہ پیے تو ذہن فریش ہی نہیں ہوتا۔ اینک لگائے، سفید کوٹ پہنے اور تیار شیار سی کوئی ریڈیولوجسٹ تھیں۔ چہرے پہ کرکدگی تھی اور وہی کرکدگی آواز میں بھی تھی۔ ٹیکنیشین کے پیچھے کھڑے ہو کے اسکرین کو دیکھا جس کے اوپر برین کے اندر کی فلم چل رہی تھی، سیاہ اور سفید رنگ کی فلم۔ یہ ڈاکٹر محیط کی پیشنٹ ہیں؟ جی۔ کشمالہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریڈیولوجسٹ نے مڑ کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، میں ڈاکٹر محیط کے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ برین سکین کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ سیاہ اور سفید تھا، وہ کوئی اور زبان تھی۔ کوئی SLO ہے کیا ان کے برین میں؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے ان پڑھ کتاب کو دیکھتا ہے۔ جی۔ ریڈیولوجسٹ نے سر ہلایا۔ وہ بھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ نے ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ وہ شیشے کا تھا۔ اس کے باہر کوریڈور میں محیط کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مالا کی طرف پشت تھی۔ وہ بیچ کوریڈور میں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا۔ اس سارے منظر نامے میں کچھ تھا جو بہت غلط تھا۔ نیند اس کے دماغ سے غائب ہونے لگی۔ اس نے کھنکار کے ریڈیولوجسٹ کو پکارا۔ SLO کیا ہوتا ہے؟ اسپیس آکیوپائنگ لیجن۔ خشک سا جواب آیا۔ SLO پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اصرار سے پوچھا۔ ریڈیولوجسٹ نے اسی اسپاٹ انداز میں اسے دیکھا اور ایسی اطلاع دی جیسے خبر پڑھ کے سناتے ہیں۔ برین ٹیومر۔ کہتے ہیں کچھ الفاظ انسان کا سانس روک دیتے ہیں۔ ہوا نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے۔ انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے۔ وہ پتھرا جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹ اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہو۔ ریڈیولوجسٹ تبصرہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر محیط اس سٹیج پہ لائے ہیں پیشنٹ کو۔ برین میں تو تباہی مچی ہوئی ہے۔ ٹیکنیشین کھنکار اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ ڈاکٹر محیط کی والدہ ہیں۔ شاید وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید وہ ابھی تک کچھ بول رہی تھی۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ قدم قدم وہ محیط کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے محیط کے کندھے کو چھوا۔ اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے اور محیط کا کندھا اس سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اس نے زور سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ محیط؟ وہ رو رہا تھا، گردن نیچی کیے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم نے کہا تھا SLO پانی کی تھیلی ہوتا ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ شک اور بے یقینی کا تاثر اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکا تھا۔ محیط نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ اس شے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ برین کے ایک تہائی حصے پہ پھیلا ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ بس جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ ذہن ابھی تک سن تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پہ لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ ساتھ سے ایک میوزک بجاتی کار گزری۔ کیا لوگوں کی زندگی میں اب بھی خوشیاں تھی؟ لوگ کیسے ہنس بول رہے تھے۔ ایک بل بورڈ پہ پراپرٹی کا اشتہار چل رہا تھا، قسطوں پہ پلاٹ۔ کیا لوگ اب بھی اگلے کئی سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو برین ٹیومر ہے، دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ محیط کی آنکھیں بار بار گیلی ہوتی تھیں۔ وہ بار بار ان کو کف سے رگڑتا۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ماں نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے محیط؟ وہ بے خبر تھیں۔ الرجی ہو رہی ہے آنکھوں میں، اس نے گیلی بھاری آواز میں کہا۔ گھر جا کے تمہیں اینٹی الرجی دے دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں آدھی ڈاکٹر بھی تھی۔ کسی زمانے میں ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن نانا نے نہیں بننے دیا۔ شادی کے بعد پرائیویٹ پڑھ کے انہوں نے ماسٹرز کر لیا، وہ بھی اسلامیات میں، لیکن ان کا ڈاکٹر بننے کا شوق کبھی نہیں گیا۔
اپنے بچوں کا خود علاج کرتی تھیں۔ بیٹیاں تو آرام سے بڑی ہو گئیں، لیکن محیط بچپن سے بہت بیمار ہوتا تھا۔ پیدا ہوا تو یرقان ہوا، پھر ڈبل نمونیا۔ ماں کہتی تھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں۔ کیف نے گیٹ کھولا۔ وہ بغور مالا اور محیط کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ ماں کو اندر لے آئے، انہیں بیڈ پہ لیٹایا۔ ان کو نیند آ رہی تھی۔ محیط نے کہا کہ وہ سو جائیں۔ وقت بھی کو ان کے ساتھ چھوڑا۔ وقت بھی باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ کشمالا اور محیط اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے جس کے ساتھ وہ گئے تھے۔ وقت بھی کو ماں کے پاس چھوڑ کے محیط نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ انہیں آپس میں بات کرنی تھی۔ اوپر مالا کے ہوم آفس میں آ کے محیط نے دروازہ بند کیا، کھڑکی مقفل کی، پھر وہ آمنے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے۔ یہ کس ٹائپ کا ٹیومر ہے؟ اس کی آنکھیں محیط کے چہرے پہ امید تلاش کر رہی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا۔ تم کیسے ڈاکٹر ہو؟ تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں نیورو سرجن نہیں ہوں مالا، میں جنرل سرجن ہوں۔ ہر ڈاکٹر ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا۔ محیط کا وہ پہلا جذباتی فیز گزر چکا تھا، اب وہ سنبھلا ہوا تھا اور تحمل سے بتا رہا تھا۔ اسی لیے آج ہم ماں کی رپورٹس نیورو سرجن ڈاکٹر وہرا کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا ٹیومر ہے، سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اسے محیط کی کسی بات کا فی الحال اعتبار نہیں تھا۔ مالا دیکھو، کچھ ٹیومر آپریشن سے نکالے جاتے ہیں، کچھ کے لیے گاما نائف کرتے ہیں، یعنی شعاعوں وغیرہ سے ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور کچھ ٹیومرز کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مالا، وہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کا علاج کروائیں گے۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، دوا اور سرجری کے پیسے ہیں۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، تم بھی یہاں آ گئی ہو، اب ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں گے۔ میں اپنی ٹریننگ فریز کروا رہا ہوں، ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، ہم صرف ماں کے پاس ہوں گے ہر وقت۔ میں اتنے سال ان کے پاس نہیں تھی، میں ان کے پاس کیوں نہیں تھی؟ صدمے کی پہلی چوٹ اگر شوق ہوتا ہے تو دوسری چوٹ گلٹ کی پڑتی ہے، خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پہ الزام رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان کے پاس ہو کے بھی اپنی ٹریننگ میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میں اتنے عرصے تک دیکھ ہی نہیں سکا کہ ان کا چہرہ ڈیویٹ ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے بیچ کے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹس میں تھا، میں ماں کو روز دیکھتا تھا، مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکا؟ کیونکہ اپنی ماں کے لیے کوئی یہ تصور نہیں کرنا چاہتا۔ محیط کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے اٹھا۔ میں واپس جا رہا ہوں ماں کی رپورٹس اور فلم اٹھانے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ میری ماں کو شفا دے گا۔ ہم دعا کریں گے اور علاج کروائیں گے، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلاسک محیط ہر بات میں امید ڈھونڈ لیتا تھا اور اتنے وثوق سے کہتا کہ کشمالہ مبین کو یقین ہونے لگتا، لیکن آج وہ محیط پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ محیط، اب تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے، ہم دونوں اڈلٹس ہیں، مجھے بھی اپنی ماں کے بارے میں حقیقت جاننے کا حق ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر ڈاکٹر پہ جاؤں گی۔ وہ بظاہر حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن عجیب سی بے بسی نے سارے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ کیا ماں کا ٹیومر قابل علاج تھا؟ محیط اسے سچ نہیں بتائے گا۔ وہ محیط کو بچپن سے جانتی تھی، وہ سارا پریشر خود لیتا جائے گا، لیکن اپنی بہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہے گا۔ بہنیں، یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پہ برسا۔ ماہی، وہ بھی تو بہن تھی، اسے کون بتائے گا؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے بتایا جائے۔ اور تب اسے احساس ہوا کہ محیط کیوں SLO کو پانی کی تھیلی کہتا تھا۔ اپنی بہن کو یہ سب بتانا آسان نہیں ہوتا۔ مالا پھر محیط کی بڑی بہن تھی، لیکن ماہی، وہ تو سب سے چھوٹی تھی اور وہ ماں سے سب سے زیادہ اٹیچڈ تھی۔ اس کا ماں اور عباد کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنی ساری دوستی، ساری لڑائیاں، سارے مقابلے ماں سے کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے مسئلے لے کر ماں کے پاس آتی تھی۔ اسے کانٹا بھی چبھ جاتا تو وہ پورا ڈرامہ کر کے ساری دنیا سر پہ اٹھا کے ماں کے پاس آ جاتی۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ ماہی کو نہیں بتاتے، محیط نے فوراً کہا۔ اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کے لیے پریشان ہونا ماہی کا فرض ہے،
اور ماہی کوئی بیبی نہیں ہے، ہم اس سے یہ نہیں چھپا سکتے۔ اپنوں کی بیماریاں اس وجہ سے نہیں چھپانی چاہیے کہ فلاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ دونوں اب اسٹوڈیو میں کھڑے دبی دبی آواز میں بحث کر رہے تھے اور سفید ورک ٹیبل پہ رکھے پودے اداسی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ عباد اپنے لیونگ روم کے صوفے پہ بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے موہت نے کال کی۔ اس نے فون کال ہینڈز فری لگا کے سنی۔ کال سنتے سنتے اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت سا سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ اس نے موہت سے کچھ نہیں کہا، بس کال کاٹ دی۔ حورِ جہاں بیگم اس کی سگی خالہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے صحت مند اور ہنستی مسکراتی ملتی تھی۔ کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے سے کھٹر پٹر کی آواز آئی تو اس نے چہرہ اٹھایا۔ جلدی سے آنکھیں رگڑیں۔ ماہی بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر آ رہی تھی۔ وہ غالباً نہا کے نکلی تھی۔ اس نے کھلی سی لمبی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھے تھے۔ اس کا دھلا دلایا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ وہ تولیے کے بنے سلیپرز پہنے لاؤنج میں چلی آئی۔ ایک نظر اوپن کچن کو دیکھا۔ برتن دھونے والے پڑے تھے۔ پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ آگے آئی اور کچن کاؤنٹر پہ رکھا کالی کوک کا کین اٹھا کے غور سے دیکھا۔ پچھلے کچھ دن سے وال مارٹ سے میں جو بھی کوک لاتی ہوں اس کی گیس نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے وال مارٹ کی کوک کی پوری لاٹ خراب ہے۔ کہیں ٹھنڈ میں بھرے رہے ہوں گے، کین لیک ہو گئے ہوں گے۔ عباد کی اس کی طرف پش تھی۔ ہے نا؟ ماہی نے چٹکی بجائی۔ میں ابھی کوکو کولا کو ای میل کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ ماہی کو اگر جہاز میں ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو اس کی طرف سے ایک لمبی چوڑی ای میل ایئر لائن کمپنی کو جایا کرتی تھی اور جواب میں وہ اس کو کچھ فری کوپون دے ڈالتے تھے۔ اچھا سنو، ایبٹس فوڈ چلیں کل؟ حلال میٹ ختم ہو گیا ہے، مجھے گروسری بھی کرنی ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا تو اس نے چہرہ عباد کی طرف اٹھایا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی تو دیکھا اس کی آنکھیں گلابی تھیں۔ ماہی کے تاثرات بدلے، آبرو اکٹھے ہوئے۔ عباد کیا ہوا ہے؟ پھر خیال آیا، کس کا فون آیا تھا؟ کینیڈین گھروں کی کاغذ جیسی ڈرائی وال سے آوازیں آر پار سنائی دیتی تھیں۔ اسے عباد کا ہیلو اور ہوں ہاں سنائی دی تھی مگر مزید کچھ نہیں۔ عباد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی گلاسز اتاری، ان کو صاف کیا، پھر انہیں دوبارہ پہنا۔ عباد بولو یار، وہ بے چینی سے چلائی۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ عباد کہنا شروع ہوا، موہت کی کال آئی تھی، خالہ کا برین سکین کروایا ہے آج، انہیں برین ٹیومر ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے اور مابینہ مبین کی سماعتوں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ صرف عباد کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ عباد مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا، اس کی ہتھیلیوں کی پشت پہ پسینہ تھا۔ ماہی نے پھر اوپر دیکھا، عباد کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ ماہی کی نظریں اس کی پشت سے ہوتی کچن کاؤنٹر تک گئیں۔ وہاں سنک میں میلے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک کونے میں واشنگ مشین رکھی تھی، اس کا چکر ختم ہونے والا تھا، ابھی گھنٹی بجنے کو تھی۔ اس کی نظر فریج تک گئی، اندر کل رات اس نے اسٹیک کو مسالہ لگا کے رکھا تھا۔ ماہی کے چہرے پہ گمسم سا تاثر تھا۔ پھر وہ اٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کے تولیے کی ٹربن کھولی۔ اس کے چھوٹے گیلے بال گردن پہ موٹی لٹوں کی صورت گرتے گئے، کچھ گالوں پہ چپک گئے۔ عباد مڑ کے اسے دیکھے گیا۔ وہ نرم سلیپرز پہنے قدم قدم اٹھاتی کمرے تک گئی، کونٹی سے لٹکا دوپٹہ اٹھایا اور سر پہ لپیٹا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ریک سے جائے نماز اٹھائی اور لکڑی کے فرش پہ بچھائی، پھر وہ تکبیر کہہ کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ذہن سن تھا اور ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ آج کل بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ ماہی! عباد نے گیلی آواز سے پکارا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ ماں بہنا تھی۔ وہ حورِ جہاں کی سب سے سمجھدار، سب سے بہادر اور مضبوط اعصاب والی اولاد تھی۔ اسے تنہائی چاہیے تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سر جھکائے نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ عباد نے اسے کیا بتایا تھا، ماں کو برین ٹیومر تھا۔ دوسرے سجدے میں اسے احساس ہوا کہ ایک اور بات بھی تھی جو عباد نے اسے نہیں کہی تھی۔ اس کی ماں کو برین ٹیومر تھا اور وہ اپنی ماں کے پاس نہیں تھی۔ ماں کی طبیعت بجھی بجھی سی تھی، وہ آج کچھ زیادہ ہی بھول رہی تھی۔
آج انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بس بیڈ پہ نیند دراز آنکھیں موندے لیٹی رہیں۔ مالا ان کے ساتھ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، وہ ماں کا ہاتھ پکڑے زیر لب کوئی دعا بڑبڑا رہی تھی۔ شفا عطا فرما، بے شک تو ہی شفا عطا دینے والا ہے۔ ایسی عجیب سی حالت میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا دعا مانگی جائے، وہ بس شفا مانگ رہی تھی۔ دفتر فون بجنے لگا، اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، ماہی کالنگ۔ مالا کے دل پہ بوجھ سا آ گیا، وہ ماہی سے کیسے بات کرے گی؟ ماہی یقیناً رو رہی ہوگی، اس کے اندر اس وقت رونے کی سکت نہیں تھی، مگر اسے کال اٹھانی تھی۔ ماں کا ہاتھ آہستہ سے چھڑا کے اس نے موبائل اٹھا لیا اور باہر نکل آئی۔ لان میں جا کے اس نے فون کان سے لگایا۔ ماہی، اس کی آواز گیلی تھی۔ مالا، سارے ٹیومرز لا علاج نہیں ہوتے، میں گوگل پہ پڑھ رہی تھی۔ ماہی رو نہیں رہی تھی، وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ اپنے کچن کاؤنٹر پہ اونچی کرسی پہ بیٹھے وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی روئی روئی محترم آنکھوں تلے ہلکے تھے اور ناک گلابی ہو رہی تھی، مگر فی الحال وہ رو نہیں رہی تھی۔ ماہی پلیز گوگل مت کیا کرو، گوگل بہت کنفیوز کرتا ہے۔ موہت نے کہا ہے کہ یہ گلاؤما لگتا ہے، لیکن برین اسکین سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ٹیومر کی ٹائپ کیا ہے جب تک کہ دماغ کھول کے اس شے کو باہر نہ نکالا جائے۔ اور جانتی ہو وہ کون سا ٹیومر ہے جو MRI میں بالکل گلاؤما جیسا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں امید جاگی۔ یہ میننجائما ہوتا ہے، یہ بالکل گلاؤما جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ اور پتہ ہے گلاؤما سب سے خطرناک ٹیومر ہوتا ہے، یہ برین کے اندر سے بنتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی جو علامات ہیں ان سے مجھے لگتا ہے ماں کو گلاؤما نہیں ہے، ماں کو میننجیوما ہے۔ وہ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے پڑھ کے بتانے لگی، میننجیوما برین کے اندر کا ٹیومر نہیں ہے، یہ برین کے باہر منجی کی تہہ میں بنتا ہے۔ یہ اسکین میں بالکل گلاؤما جیسا لگتا ہے لیکن یہ خطرناک نہیں ہوتا، اس کو نکالا جا سکتا ہے، اور یہ اتنی سست روی سے بنتا ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے اور تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا جائے تب بھی اسے دوبارہ اتنا بڑا ہونے کے لیے 20 سے 25 سال چاہیے ہیں۔ میں نے یہاں اتنے لوگوں کے کیس پڑھے ہیں، مالا جن کا میننجیوما آپریٹ ہوا تھا اور پھر وہ 20-25 سال تک بالکل فٹ اور صحت مند رہے تھے۔ تم دیکھنا ماں کا ٹیومر گلاؤما نہیں نکلے گا، وہ میننجیوما ہوگا۔ وہ امید کا سہارا لے رہی تھی، یا شاید وہ مالا سے امید مانگ رہی تھی۔ ماہی، اس نے گہری سانس لی، ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال سے پھسل کے گردن تک چلا گیا۔ میری ماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کال کاٹ دی۔ ماہی ٹھیک نہیں تھی، وہ جانتی تھی، مگر وہ ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باس، آواز پہ وہ چونکی، پھر پلٹ کے دیکھا، لان کے دہانے پہ کیف کھڑا تھا، ماتھے پہ بال بکھرے تھے، جینز ٹی شرٹ اور جوگر میں ملبوس وہ اپنے اصلی حلیے میں تھا۔ کیف کی زندگی کتنی آسان تھی کیونکہ کیف کی ماں کو برین ٹیومر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے بڑی بی بی کو؟ وہ اس کے قریب چلتا آیا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ آپ جب سے ہسپتال سے واپس آئی ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ کشمالا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں کو دیکھا۔ ماں کو برین ٹیومر ہے، اس نے خود کو دھیرے سے کہتے سنا۔ کیف نے آنکھیں کرب سے بند کر لیں اور سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا، ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا، اس کے چہرے سے لگتا تھا لیکن وہ ایک خوبصورت مرد ہوگا کبھی، لیکن آج وہ ایک نحیف اور لاغر سا وجود بن کے رہ گیا تھا۔ ان کا بوڑھا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کا چہرہ آج کے مقابلے میں کم عمر تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی اس کے کندھے کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، تمہارے ابا کو برین ٹیومر ہے اور وہ بھی گلاؤما، وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ کیف نے آنکھیں کھولیں اور چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ آئی ایم سوری کشمالا بی بی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اس سے نہ گزرے۔ کیف اسے دیکھتا رہا، چہرہ بے تاثر رہا، پھر بولا تو آواز ہموار تھی، کس طرح کا ٹیومر ہے؟ ابھی ڈاکٹر وہرا کے پاس جا رہے ہیں، نیورو سرجن ہیں وہ، اسکین دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا ہے۔ پھر اس نے آواز دھیمی کی،
گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیف، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں گھر پہ ہوں، مینیج کر لوں گا۔ گیٹ پہ ہارن ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ موہت پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں کو ڈاکٹر ووہرا کے پاس جانا تھا۔ مالا جلدی جلدی اسے ہدایات دینے لگی۔ تم اندر میرے کمرے میں ماں کے پاس بیٹھ جاؤ اور بخت بھی سے کہو وہ بھی ساتھ بیٹھی رہے۔ میں صرف بخت بھی پہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ شور، میں سب مینیج کر لوں گا، آپ جائیں۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی تھی کہ ہاتھ میں صرف فون تھا، پر اس تک نہیں اٹھایا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر ووہرا کا کلینک ان کے گھر میں بنا تھا۔ 4 کنال کے بڑے سے گھر کو آدھا کلینک بنایا گیا تھا۔ جس انٹرنس سے وہ کلینک میں داخل ہوئے وہاں گملے ہی گملے رکھے تھے۔ چھت سے بیلیں گرتی ہوئی دروازوں تک لٹک رہی تھی۔ ڈاکٹر ووہرا کا آفس لکڑی کے رنگ میں سجا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی لیدر چیئر پہ بیٹھے رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لگے ایک روشنی کے چوکھٹے پہ ماں کا MRI اسکین لگا تھا، جس سے کچھ دیر ڈاکٹر ووہرا نے اسٹڈی کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اینک اتاری اور سامنے بیٹھے نوجوان ڈاکٹر اور اس کی بہن کو دیکھا، جن کے چہرے بے بس اور آنکھیں بے چین تھیں۔ میں نے تمام اسکین اور رپورٹس دیکھی ہیں، انہوں نے کھنکار کے بات کا آغاز کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کشمالہ کا سانس رک گیا۔ مینجیوما، کہہ دیں کہ یہ مینجیوما ہے، یہ گلاؤما ہے۔ امید کا فانوس چھن سے فرش پہ آ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ساری بتیاں بجھ گئیں، دنیا تاریک ہو گئی جیسے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے صبر سے سننا ہے۔ اگر آپ کی والدہ کی برین میں یہ چیز ہے جو اسکین میں نظر آ رہی ہے تو ان کے پاس صرف 6 ماہ ہیں۔ کشمالہ نے گنتی کی۔ آج 1 مئی تھا، 6 ماہ بعد 1 اکتوبر آنی تھی۔ دماغ کیسی عجیب چیز ہے، اس حالت میں بھی حساب کتاب سے نہیں چوکتا۔ اگر سرجری کروائیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مالا کو دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اف، یہ سوال! نہیں، میں بزنس وومن ہوں۔ دیکھیں بیٹا، ڈاکٹر ووہرا نے سادگی سے کہنا شروع کیا، یہ ایک گلاؤما ہے، اس کو نکالنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سرجری کامیاب نہیں ہوگی۔ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہ ویسے بھی ایک ڈاکٹرز مدر کا کیس ہے، کسی نے ہاتھ ڈالا بھی تو سرجری کے دوران برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، جس سے ان کے جسم کے کسی حصے کے مفلوج ہونے کا ڈر ہے۔ بلڈ پریشر نہ سنبھلا تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ریڈیشن؟ اگر ریڈیشن لگوائیں تو؟ وہ بے چینی سے بولی۔ گاما نائف نہیں ہو سکے گی، ٹیومر کا سائز بہت بڑا ہے۔ نہ سرجری کروا سکتے ہیں نہ شعاعیں لگوا سکتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ دوائیوں سے ان کی علامات اور درد کو کم کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کی یادداشت ایسے ہی ختم ہوتی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد فٹس یعنی دورے پڑیں گے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں، جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ سب گلاؤما کے آخری سٹیج پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے تئیں ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے، ان کا انداز نرم تھا، وہ حقیقت بتا رہے تھے، مگر مالا کا دل چاہا ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑے اور دیوار پہ اس کا سر دے مارے، اتنی دفعہ کہ اس کے سر سے خون بہنے لگے۔ وہ کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتے تھے کہ ماں کو دورے پڑ سکتے ہیں؟ مگر ماں کو ابھی تک فٹس نہیں پڑے، موہت چونک کے بولا۔ اتنے بڑے گلاؤما کے ساتھ فٹس پڑتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فٹس نہ پڑیں؟ کیا انہوں نے سر درد کی شکایت تک نہیں کی؟ نہیں، شاید ان کو سر میں درد ہی نہیں ہوتا ہو۔ وہ پھر سے بولی۔ اتنے بڑے ٹیومر کے ساتھ صرف سر میں درد نہیں بلکہ سر میں بم پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں نے شکایت نہیں کی تو ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، وہ ایک بہادر خاتون ہیں۔ اور ان کی آواز دھیمی ہوئی۔ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اگلے چند لمحے بولتے رہے۔ موہت گردن جھکا کے سنتا رہا اور وہ مٹھیاں بینچے۔ وہ ان کو اپنی ماں کے جنازے کی تیاری کرنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ ہے بس، اب انہیں ان 6 ماہ تک ماں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی تکلیف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ دماغ کی سوجن کم کرنے والی دوا لکھ کے دے رہے تھے۔ وہ ایسے کیسے کہہ سکتے تھے؟ کسی کی ماں کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صرف 6 ماہ جیے گی؟ وہ وہاں سے باہر نکلے تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے موہت کو دیکھا، وہ ساتھ ساتھ فون پہ لگا ہوا تھا، اس کا رونے کا فیز گزر چکا تھا۔
ڈاکٹر موہت اب زندہ ہو گیا تھا اور وہ پر امید تھا۔ موہت اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں ڈاکٹر ووہرا کے گملوں سے سجے پورچ میں کھڑے تھے۔ میں سرجری کے بارے میں مزید ڈاکٹرز کی رائے لوں گا، میں ماں کا علاج کرواؤں گا، مگر ڈاکٹر ووہرا نے کہا ہے کہ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ موہت نے موبائل سے چہرہ اٹھا کے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ پھر ہم لاہور سے باہر کسی سرجن کو ڈھونڈیں گے مالا، کوئی تو ہوگا جو امید دلائے گا، مگر اسے موہت کا اعتبار نہیں تھا۔ اس لمحے اس گملوں سے بھرے پورچ میں کھڑے کشمالا کو لگا کوئی سرجن اتنا جیدار نہیں ہوگا کہ ہورے جہاں کے برین کے ایک تہائی حصے پہ پھیلے ٹیومر کو دیکھ کے کہے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ کوئی سرجن اتنا بہادر نہیں ہوگا کہ ان کی ماں کا دماغ کھول کے ٹیومر کو نکالنے کی جرات کرے۔ کوئی سرجن ان کی ماں کو پھر سے تندرست ہو جانے کی امید نہیں تھمائے گا، کیونکہ اس وقت اس کی ملاقات ڈاکٹر واصف نصیر سے نہیں ہوئی تھی۔ رات کو ماں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی وہ۔ ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ماں کو پاکستانی ڈرامے بہت پسند تھے۔ ایک زمانے میں موہت تبلیغی جماعت کے ساتھ متعارف ہوا تو تھوڑا زیادہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تب اس نے ماں کو منع کرنا شروع کیا، ماں یہ ڈرامے نہ دیکھا کریں۔ ماں نے چپل اٹھائی اور کھینچ کر اس کو رسید کی۔ بے غیرت، تیری ماں نہ کلب گئی نہ کٹی پارٹیز اٹینڈ کی اور نہ تو کبھی اپنے ماں کو ورلڈ ٹور پہ لے کے گیا۔ ایک ڈرامے ہی ہے میری انٹرٹینمنٹ، ان پہ بات نہ کیا کر، شکل گم کر میرے سامنے سے۔ لیکن کشمالا نے نوٹ کیا کہ وہ ڈرامے پہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ ان کا شاید دل نہیں چاہ رہا تھا، بس تخت پہ ٹیک لگا کے اونگنے لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ پیر اوپر کیے گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی، آواز پہ وہ چونکی۔ چہرہ اٹھا کے دیکھا، کیف کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں بھاپ اڑاتا مگ رکھا تھا۔ تھینک یو کیف، مگر میں نے کافی نہیں پینی۔ یہ قہوہ ہے، آ جاؤں۔ اس نے اجازت چاہی، ساتھ ہی اونگتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا۔ کشمالا نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج میں چلا آیا اور اس کے سامنے میز پہ ٹرے رکھی۔ کس چیز کا قہوہ ہے یہ؟ اس نے بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا۔ اندر بھورا سا گرم مشروب تھا، ادرک، سبز چائے اور بہت سے مسالے۔ میرے ابا بناتے تھے یہ۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی بکھری۔ نظریں جھکا دیں۔ مالا نے کبھی اس کے چہرے پہ یہ تاثر نہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے ابا؟ اسے یاد آئے اس نے سفورہ سے کبھی کیف کے والدین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جہاں بھی ہیں سکون سے ہیں۔ وہ جیسے ٹال گیا، وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مالا نے ہاتھ بڑھایا اور قہوہ اٹھا لیا، پھر ایک نظر ماں کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اونگ رہی تھی۔ تو اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، غیر شناسا نمبر تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، وہ بڑبڑائی۔ کیف ساتھ کھڑا چوکنا سے اسے دیکھ کے گیا۔ کشمالا نے موبائل کان سے لگایا۔ جی ہیلو مالا، کیسی ہو؟ کھنکتی ہوئی نسوانی آواز۔ وہ اس اونچی آواز کو سارے جہان میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ کبیرہ تائی؟ اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری ممانی سے لیا ہے، سوچا بہت عرصے سے تم سے بات نہیں ہوئی، کال کر لوں۔ وہ برسوں بعد ایسے کال کر رہی تھی جیسے روز بات ہوتی ہو۔ کشمالا نے ایک نظر ماں کو دیکھا، وہ سوتے ہوئے کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ جی بتائیں۔ سنا ہے تمہاری امی کو برین ٹیومر ہو گیا ہے، وہ بھی گلاؤما۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہوا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ اس نے چونک کے اپنے اطراف میں دیکھا۔ دائیں بائیں۔ کیف تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا آواز چلہ بھلا کے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کیف کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اب کیسی ہے تمہاری امی؟ ہورے جہاں کی تربیت نہ ہوتی تو ان کو کھڑی کھڑی سنا دیتی۔ خیر ماہی تو اب بھی سنا دیتی، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ان کو کیسے؟ ٹھیک ہے میری امی، آپ کے کنسرن کا شکریہ، اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے فون رکھ دیا، پھر فون کو یوں ہی تخت پہ اچھالا جیسے اس میں کرنٹ ہو۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم کہ ماں کو ٹیومر ڈائیگنوز ہوا ہے؟ کیف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلیم اور اس کی ماں تک کو نہیں معلوم۔ کبیرہ تائی کو ہمارے گھر کی خبریں کون دے رہا ہے؟
وہ ابھی تک بے یقین تھی، ٹانگیں بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے مجھے بتائیں یہ کبیرہ تائی کون ہے؟ وہ اچنبھے کا شکار تھا۔ وہ جو اس دن شادی پہ تھی، چھوٹے بالوں والی، ساڑی پہنے۔ وہ بتانے لگی دبے دبے الفاظ میں جو بھی کبیرہ کے متعلق جانتی تھی، اور یہ بتاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف کیف کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن ظاہر ہے کیف کبیرہ تائی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا ان سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا تھا؟ اچھا وہ مجھے یاد آ گئی، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ باہر کس ملک میں رہتی تھی؟ انگلینڈ میں۔ ان کا بیٹا اب بھی وہیں ہوتا ہے۔ کیف چونکا، ذہن میں کوندا سا لپکا۔ ان کا بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے؟ ہاں، ایک اور بات بھی بتائی تھی جو کبیرہ تائی کے بارے میں مشہور تھی، لیکن وہ بات کشمالہ کیف کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی نہ کرتا۔ اور کبیرہ تائی سائیکوپیتھ بھی ہیں، اور کچھ نفسیاتی مراض نسل در نسل منتقل ہوا کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے کے بھی ایسے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ کشمالہ اس کی پوری بات نہیں سن رہی تھی، اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ٹیومر تھا اور کبیرہ تائی اس بات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچھی بے بسی تھی۔ آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کبیرہ تائی کا بیٹا آپ کا تعاقب کار ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کشمالہ مبین اور ماہر فرید کے درمیان بالآخر ایک کڑی سی اسے نظر آئی تھی، ایک کنیکشن جو اس پزل کو جوڑتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھا؟ وہ کس کھیل کا حصہ تھا؟ اسے بالآخر جواب ملنے والا تھا۔ میں ان کے بیٹے کو نہیں جانتی، اس کا نام تک مجھے یاد نہیں۔ ماہی کہتی ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ ان کو بیٹے کا شوق تھا، اس لیے وہ ایک کہانی گھر کے لوگوں کو سناتی ہیں، ورنہ کبھی تو نظر آتا ان کا بیٹا۔ ماں ذرا سا ہلی تو کیف فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں ورنہ بیوی کو برا لگے گا، ہم اس قصے کو بعد میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اسے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ کشمالہ نے بس سر ہلا دیا، اس کا چہرہ ابھی تک تمتما رہا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے ماہی کو کال ملانے لگی۔ باہر لان میں آتے ہی اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کے نام سے چیٹ کھولی۔ وہ میسج لکھنے لگا تھا جب اس نے چیٹ کا آخری میسج دیکھا۔ شام میں اس نے مالک کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ کشمالہ کی ماں کو برین ٹیومر ہے۔ مالک کا جواب کچھ یوں موصول ہوا تھا۔ سن کے افسوس ہوا۔ وہ جو میسج ٹائپ کرنے لگا تھا رک گیا۔ اس نے صرف مالک کو یہ بات بتائی تھی، پھر یہ کبیرہ بیگم تک کیسے پہنچی؟ کیا وہ مالک پہ اعتبار کر سکتا تھا؟ شاید نہیں۔ کبیرہ تائی کے بارے میں جو نئی معلومات اسے ملی تھیں، ان کا تعاقب وہ کم از کم مالک کے ذریعے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان باکس میں واپس آیا اور زارا کیف کے نام کی چیٹ کھولی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ تمہارا بردر ان لا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوتا ہے نا؟ مجھے ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے، لیکن بالکل رازداری سے۔ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کی ماں کا نام کبیرہ ہے۔ میں کبیرہ اور اس کی فیملی کی تمام تفصیلات معلوم کروا کے بھیجتا ہوں۔ کیا تم اپنے طور پہ پتہ کروا سکتی ہو؟ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، کسی بھی صورت میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ وہ رکا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے آخری سطر لکھی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ تم پہ اعتبار کرتا ہوں زارا، اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں، ہر ایک سے زیادہ۔ تم یہ کر لو گی نا؟ جواب چند لمحے میں ہی موصول ہو گیا تھا۔ آف کورس، کیا میں نے اتنے برسوں میں کبھی تمہیں نہ کہا ہے؟ کیف کھلے دل سے مسکرایا۔ زارا جیسا اس کے لیے کوئی نہ تھا، صرف وہی تھی جو اس کے سارے مسئلے حل کیا کرتی تھی۔ اوکے گائز، ہمارا یہ جو آج کا چیپٹر ہے یعنی قسط نمبر 2 یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ جیسے حالم کے چیپٹرز ہوتے تھے نا، قسط نمبر 1 2 دریاؤں کا سنگم، پھر 2 اور پھر 3، ایسے ہی ہم جو لاسٹ میں ہم نے چیپٹر ختم کیا تھا قسط نمبر 14 تھی وہ ملکہ بد، اسی طرح یہاں پر بھی قسط ہوتی ہیں۔ نمرہ احمد کے ناولز اسی طرح ہوتے ہیں قسط وار، تو اس لیے اس قسط کا کوئی نام نہیں ہے، بس اس میں ہے حصہ اول لاہور چل رہا ہے ابھی، جب دوسرا حصہ سٹارٹ ہوگا تو وہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن فی الحال آج کی قسط نمبر 2 مطلب چیپٹر نمبر 2 آپ سمجھ لو آسان لفظوں میں، وہ ختم ہوتی ہے اور ہماری قسط نمبر 5 ختم ہوتی ہے۔ تو اس میں کنفیوز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، جسٹ میں اپنی طرف سے کلیئر کر رہی تھی۔
تو چلیں پھر مجھے دیں اجازت، اور آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، بائے بائے، اللہ حافظ۔